عقیدہ توحید بندے کو اللہ کی خشیت سے بھر دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی۔ ایک خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چونکہ وضو کا ذکر ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا ذکر ہوا کہ آپ کے فرامین فواتح الخیر ہیں اور جوامع الخیر ہیں اور خواتم ہیں، تو خواتم کے تعلق سے وضو ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے صحیح ابن حبان کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح خلاف سنت بدعت ہے، الگ سے بازوں پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، اور وضو مفتاح الصلاح ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے، اگر یہیں گڑبڑ ہو گئی تو غلط چابی سے تالے نہیں کھلتے۔ کس طرح مفاتیح جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی، جو شخص وضو کر لے اور ایک اور دعا کا ذکر وہ پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہی کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ بعینی وہی دعا ہے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ دیکھیں خواتم الخیر، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو، حدیث میں سخت کے الفاظ ہیں، ایک قیمتی کاغذ پر لکھوائے گا، بڑی اعلیٰ دستاویز پر یہ کلمات لکھائے گا اور پھر اپنی مہر لگا دے گا۔ آپ نے کلمات پڑھے، اللہ رب العزت ایک انتہائی قیمتی کاغذ پر یہ کلمات لکھوائے گا اور اپنی مہر لگا دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلم تکسر الی یوم القیامہ، اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ خاتمہ خیر، جس شخص کے ایک عمل پر مہر لگ جائے اور وہ مہر قیامت تک قائم رہے، اس کا خاتمہ خیر پر یقینی ہے یا نہیں؟ اس کی موت شرک پر آ سکتی ہے، کفر پہ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ تو ان نصوص سے یہ واضح ہوا کہ جنت کی چابی ایک ہی، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ نہیں۔ اگر توحید میں خلل ہے تو ان میں سے کوئی عمل جنت کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جنت کھلے گی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ بڑا عظیم کلمہ، عقیدہ توحید کی اساس، عقیدہ توحید کی بنیاد، مگر سچے فہم کے ساتھ۔ آگے دروس میں ہم نے اس کلمے پر بات کرنی ہے، اس کا صحیح فہم آپ کو دینا ہے، کیونکہ صحیح فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت، توحید گناہوں کا کفارہ، توحید اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اقرب راستہ، شارٹ کٹ، جنت کا شارٹ کٹ، اللہ کی رضا کا شارٹ کٹ۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے،
یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، اچانک احد پہاڑ سامنے آ گیا، ہماری محبتوں کا مرکز، ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اچانک آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو ایک علم دیا، ابو ذر ما یسرنی ان یکون احد لی ذہب، یہ جو احد پہاڑ ہے یہ 6-7 کلومیٹر کے طول و عرض میں یہ پھیلا ہوا، مجھے یہ بات پسند ہی نہیں کہ مجھے یہ پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیا جائے۔ اگر یہ پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ غور کریں پیغمبر علیہ السلام کا تعلق جا کر کہاں جڑتا ہے؟ یہ دنیا نہیں، دنیا کے مراسم نہیں، یہ دنیا کے درہم و دینار نہیں، تعلق باللہ، مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ قصہ طویل ہے، آگے چلتے گئے، بڑھتے گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کچھ باتیں کرتے گئے، آخر میں فرمایا کہ ابو ذر مکانک، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، لا تبرح حتی آتیک، یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ وہاں کھڑا کر گئے اور خود آگے چلے گئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، بہت اونچی آواز، میں گھبرا گیا کہ پیارے نبی اکیلے گئے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو۔ ارادہ کیا کہ دوڑ کے جاؤں اور جا کر اپنے نبی کو دیکھوں، مگر پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی کہ یہاں ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب عجیب کشمکش، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے تشویش ہے اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہاں سے ہلنا نہیں۔ انہوں نے کس چیز کو مقدم کیا؟ اور ایک سلفی فکر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے فرمان۔ ابھی شیخ بھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہر چیز پر مقدم۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے خطرہ پیدا ہو گیا، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہاں سے ہلنا نہیں۔ تو چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا آرڈر تھا، آپ کا امر تھا، وہاں کھڑے رہے، مگر بڑے مضطرب، کتنا تڑپے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، ابو ذر غفاری مطمئن ہوئے اور نبی علیہ السلام کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے بھی آواز سنی تھی؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ ذالک جبریل، یہ جبریل امین تھے، بار بار آتے تھے، مگر آج ایک منفرد انداز سے آئے، بڑا شور کر کے، ایک دھماکہ سا کر کے، کیونکہ ایک بڑا اہم پیغام اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ اس اہم پیغام کو سنانے کے لیے جبریل امین معمول کی طرح آرام سے نہیں آئے، بلکہ ایک شور کے ساتھ آئے، اس پیغام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ابو ذر غفاری سراپا اشتیاق بن کے اس فرمان کو سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر آج اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت کا ہر وہ فرد اس حال میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنتی، وہ جنتی۔ ابو ذر غفاری نے ایک سوال کر لیا، بڑا اہم سوال، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، خواہ وہ شخص زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں خواہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، خواہ وہ چوری کا ارتکاب کرے، پھر بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے، اول تو گناہ نہیں کرے گا، عقیدہ توحید بندے کو اللہ کی خشیت سے بھر دیتا ہے، اور یہ تعلق باللہ اللہ کے خوف کا ذریعہ ہے۔ ایسا بندہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ بھی نہ کر سکا تو کل قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کی مشیت کے تحت، کہ چاہے تو اس کو ان گناہوں کی سزا دے دے اور چاہے اس کی
انتہائی قوی اور ٹھوس توحید کی بنا پر ان گناہوں کو معافی کر دے اور ابتداً کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل کر دے. یہ توحید کی عظمت ہے کہ یہاں ابتداً بخشش کا امکان ہے. یہ توحید کی طاقت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قال تعالی وتعاونوا على البر والتقوى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS.